بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فیکس ود یاسر یاسین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے will resign as leader of the Labour Party. ہیں۔ اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وہ عقیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے جب برطانوی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات ممکن تھے ان کو روئے کار لایا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میری قیادت میں برطانیہ نے ترقی کی ہے، اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنایا۔ 2 سال پہلے منصب سنبھالا تو انتہائی پرجوش تھا، برطانوی عوام کی فلاح و بہبود میری ترجیح رہی۔ 2 سال میں ہم نے اپنی پارٹی اور معیشت کو مضبوط کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ معیشت کو 2 سال میں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بار بار بتایا گیا کہ ہماری پارٹی کمزور اور ختم ہو رہی ہے، تبدیلیاں راتوں رات نہیں آتی ہیں، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ برطانوی سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ آنے والی قیادت اور آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ اپنا مکمل تعاون جاری رکھوں گا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے امن مذاکرات کا جو پہلا دور تھا وہ مکمل ہوا اور معاہدے کی کامیابی کے لیے اور اس کے لیے 60 روز کا جو روڈ میپ تیار کیا گیا ہے، جبکہ مذاکراتی عمل کی سیاسی نگرانی کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی کی تشکیل پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی، ایرانی اور سوئس حکمرانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امن معاہدے کو خوشائند قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستان کی جو سفارتی قیادت تھی، انہوں نے اس معاہدے کی کامیابی کے لیے انت تک محنت کی اور یہ معاہدہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا اور دنیا عالمی جنگ سے محفوظ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کل دورہ پاکستان کا امکان ہے اور اس دورے میں وہ پاکستان کی قیادت کا شکریہ ادا کریں گے اور خیر سگالی اس دورے میں وہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب امریکی صدر جو ہے وہ خاصے برہم ہے اور انہوں نے امن معاہدے کے بعد جو ہے وہ اٹلی اور نیٹو ممالک پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم مشکل میں تھے تو یہ ممالک ہماری مدد کو نہیں آئے۔ اس کے ساتھ آپ کو ناظرین آگاہ کریں کہ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ زلزلے کی اطلاعات آئی ہیں اور اس کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ زلزلے کا جو مرکز ہے وہ ہندو پیش ریجن افغانستان تھا۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ حج 2027 کی رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ سرکاری و نجی جو حج اسکیمیں ہیں ان کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق عازمین حج آن لائن رجسٹریشن وزارت کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے www.haj.mora.gov.tk پر کروا سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے ابتدائی مرحلے میں پاسپورٹ کا ہونا لازمی نہیں رکھا گیا، تاہم حج بکنگ کے وقت پاسپورٹ پیش کرنا ضروری ہوگا۔ وزارت نے ہدایت کی کہ حج بکنگ کے مرحلے پر پاسپورٹ کی میعاد کم از کم 16 نومبر 2027 تک ہونی چاہیے۔ صرف وہی افراد حج 2027 کی بکنگ کے اہل ہوں گے جو پہلے سے رجسٹریشن مکمل کر چکے ہوں گے۔ حج بکنگ کا عمل پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر جاری رہے گا اور مطلوبہ کوٹا مکمل ہونے تک درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان اسمبلی کے 30 نو منتخب جو اراکین ہیں انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے اور حلف برداری کی جو تقریب ہے وہ اسپیکر گلگت بلتستان نے ان سے حلف لیا اور حلف اٹھانے والے اراکین میں پیپلز پارٹی کے 13، مسلم لیگ نون کے 9 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 6، مجلس وحدت المسلمین کا 1 اور 1 آزاد رکن شامل ہے۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد ایڈوکیٹ نے 9 منتخب ارکان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد اب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور قائد اعتماد کے انتخاب کا مرحلہ مکمل ہوگا۔ بعد ازاں اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ایک بحث ہے کہ جو بل پیش کیا گیا گھروں کی چھتوں پہ ٹاور لگانے کے حوالے سے اور وزارت آئی ٹی کی جانب سے جو شیزا خواجہ صاحبہ کی جانب سے جو بل پیش کیا گیا، اس پہ سینیٹر شیریں رحمان جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر ہیں، انہوں نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں کوئی بھی آئی ٹی پی اے یا رائٹ آف اے بل مکمل پارلیمانی جانچ کے بغیر منظور نہیں ہوگا۔ شیریں رحمان نے متنازع آئی ٹی بل کے متعلق کہا کہ قومی اسمبلی سے آنے والے بل میں متنازع شقیں برقرار تھی، اس لیے سینٹ میں روک دیا گیا۔ شق 27A سمیت کئی سخت اور ناقابل قبول دفعات حذف نہ ہونے پر بل قائمہ کمیٹی کو بھجوایا گیا۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر سے جو ہے گھریلو تشدد کا شکار جو فرانسیسی خاتون ہے وہ 4 بچوں سمیت بازیاب ہو گئی ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو بتائیں کہ ضلع خیبر میں ایک گھر میں چھاپا مارا گیا اور گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی فرانسیسی خاتون سلوی یاسمینہ کو بازیاب کروا لیا گیا۔ سی پی او میاں سعید کے مطابق غیر ملکی خاتون کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور متاثرہ خاتون نے ایک پاکستانی شہری سے شادی کی تھی اور 2014 سے بڑا میں مقیم تھی۔ سی پی او نے مزید بتایا کہ خاتون نہ صرف گھریلو تشدد کا شکار تھی بلکہ ان کو گھر سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔